الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے۔ یہ سوال عشق کریمی پوڈ کاسٹ کے ایک ذریعے سے سامنے آیا ہے کہ بھئی کیا ہم واقعی صحیح راستے پر ہیں؟ آج کل یہ سوال بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی غور طلب ہے۔ وہ جو ذریعہ ہے وہ ہمیں قرآن کی آیت کی طرف بھی لاتا ہے، سورۃ البقرہ کی، جہاں ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صحیح، تو شاید جماعت خانے میں جو خدمت کا جذبہ ہے وہ اسی کی ہی شکل ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ کہیں ہم اس روحانی مقابلے سے ہٹ کر دنیاوی چیزوں میں تو نہیں پڑ گئے زیادہ؟ بالکل بالکل۔ اور یہ دنیاوی مقابلہ یہ نظر کیسے آتا ہے؟ وہ جو ذرائع ہیں ان میں کچھ مثالیں بھی ہیں، ہے نا؟ جیسے دوسروں کے کپڑے دیکھنا، جوتے، یا جی ہاں، ہیئر سٹائل تک۔ ہاں، اور یہ صرف دکھاوا نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے مسائل ہیں۔ جی بالکل، یہ جو موازنہ ہے نا، ایک تو یہ فضول خرچی کرواتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ حسد پیدا کرتا ہے، تکبر لاتا ہے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ صحیح۔ اور تشویش کی بات یہ ہے، جو ذرائع میں بھی آئی ہے، کہ اس سماجی دباؤ کی وجہ سے بعض اوقات خاندان وہ کمیونٹی سے تھوڑا الگ ہونے لگتے ہیں۔ جی، یہاں تک کہ جماعت خانے آنا بھی کم کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سوچیں یہ کتنا بڑا روحانی نقصان ہے۔ واقعی۔ لیکن اسی صورتحال میں دیکھیں نا، امام شاہ کریم الحسینی علیہ السلام کے تخت نشینی فرمان کی رہنمائی کتنی واضح ہے۔ اس بنیادی ہدایت نامے میں صاف فرمایا گیا ہے کہ بھائی تم میں سے ہر ایک کو اپنے دین کا گہرا علم اور حقیقی فہم ہونا چاہیے۔ جی۔ اور یہ کہ دنیاوی چیزیں وہ کبھی بھی اصل اہمیت کی نہیں ہوں گی، اصل چیز دین کا مطلب سمجھنا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی وہ معیار زندگی کی تعریف ہے جو امام علیہ السلام نے بتائی ہے، اور AKDN ویب سائٹ پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ تعریف ہے صحت، تعلیم، معاشی مواقع، خود انحصاری، وقار۔ یہ بنیادی چیزیں۔ بنیادی چیزیں، صحیح۔ لیکن ہم لوگ اکثر کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگے برانڈز ہوں، لگژری آئٹمز ہوں، یہ ہے معیار زندگی۔ ہاں، یہ غلط فہمی عام ہے۔ جی، اور تخت نشینی فرمان میں یہ بھی تو فرمایا گیا ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے۔ ان فانی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، وہ ایک طرح کی، فرمان میں لفظ استعمال ہوا ہے، حماقت ہے، کیونکہ یہ ساتھ تو جانی نہیں۔ صحیح کہا۔ اور ذرائع میں یہ بات بھی بڑی اہم لگی کہ یہ جو مادی کامیابی ہے، اگر مل بھی جائے تو سکون اکثر عارضی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک چیز ملتی ہے، پھر دوسری کی خواہش، ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ، اور نتیجہ بے چینی، حسد، مایوسی۔ بالکل۔ اور مجھے یہ بات بھی پریشان کن لگی کہ اس دوڑ میں کبھی کبھی اخلاقیات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ امام علیہ السلام کی ہدایت نظر انداز ہو جاتی ہے، اور معاشرے میں جیسے سگریٹ نوشی جیسی عادتیں، ان کو بھی لوگ نارمل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بہت نازک توازن ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی فرمان میں خبردار بھی کیا تھا کہ مادی ماحول میں یہ جو تیز تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، یہ ناخوشی اور مایوسی لا سکتی ہیں، اور یہ کہ پرتعیش زندگی سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ذرائع میں بھی ہے، کہ کیا ہماری ظاہری ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا ہماری باطنی ذات، ہماری روح، وہ بھی ترقی کر رہی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ جی، صرف دعائیں پڑھ لینا یا رسومات ادا کر لینا وہ کافی نہیں ہے۔ اصل ذمہ داری تو حقیقی روحانی سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ اور جب علم کی بات آتی ہے نا، تو ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف تاریخ جاننا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ امام علیہ السلام کا وہ باطنی نور، وہ فکری جواہرات ہیں جن سے وہ ہمیں نوازتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا وہ قول کتنا زبردست ہے، اگر تم روحانی علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو تو تم فرشتے بن سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہی علم کی طاقت ہے۔ جی، یہ ساری رہنمائی ایک سمندر کی طرح ہمارے پاس موجود ہے، اور تخت نشینی فرمان اس کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ فرمان کے آخر میں امام علیہ السلام نے یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ جماعت کو اعلیٰ معیار کا تعلیمی مواد ملے گا، جی، تاکہ ہم اپنی تاریخ، اپنی شناخت کو سمجھیں، اپنی ذاتی روحانی تلاش کو مضبوط بنا سکیں۔ یہ وسائل موجود ہیں۔ بالکل۔ تو ہم اپنی اس گفتگو کو اسی دعا پر ختم کرتے ہیں جو ہمیں ان ذرائع میں ملی۔ اے مولا،
ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے علم کے نور سے ہمیں منور فرما اور ایک با اخلاق زندگی گزارنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ آمین۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر ہم سب اپنی زندگیوں میں معیار زندگی کی وہ اصل تعریف اپنا لیں جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، یعنی صحت، تعلیم، خود انصاری، وقار، تو ذرا سوچیں ہماری اپنی اور ہماری اجتماعی ترجیحات کیسے بدل سکتی ہیں۔